بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ حضرات کی خدمت میں ویڈیو پیش کی ہے، یہ ویڈیو تمام دوستوں کے لیے دیکھنا ضروری ہے، چاہے عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر چند مسائل نماز کے میں بیان کر رہا ہوں، جس کا سننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، اور ان مسائل کی اگر سمجھ نہ آئے تو ضرور کمنٹ میں دوبارہ پوچھیں، ہم آپ کو یہ مسائل دوبارہ سمجھا دیں گے۔ نماز کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، مثلا فرائض اور واجبات، ان کا تو بہت ہی خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعد ایسے انسان بھی آئیں گے جنہوں نے نماز 70 سال 80 سال یعنی پوری عمر نماز پڑھی ہوگی، لیکن ان کا ایک سجدہ بھی قبول نہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر بعضی ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں جس کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا، اور ساری زندگی اتنی تکلیف کرتا ہے، گرمیوں میں نماز کے لیے پہنچتا ہے، سردیوں میں سخت سردی میں اڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نماز کے علم کو، نماز کے مسائل کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ نماز کے 1200 مسائل ہیں، اگر ان 1200 مسائل کو نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم جو 100 ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھیں، جو کہ ہمارے علماء نے 100 مسائل ضروری لکھے ہیں۔ اس میں سے چند مسائل میں آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں، جس کے اندر بہت غفلت، کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ مثلا جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، باہر سے آنے والا شخص جب جماعت کے ساتھ ملتا ہے، امام صاحب کی سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، امام کی فاتحہ شروع ہے اور ہماری ثنا سبحانک اللہم شروع ہے۔ امام کی فاتحہ سننا ضروری ہے۔ جب ہم نماز کے اندر شریک ہوں، اگر امام صاحب الحمدللہ شروع کر دے، ہم ثنا کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح آپ آئے ہیں مسجد کے اندر، امام صاحب ابھی خاموش ہیں، آپ سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا ایک لفظ، 2 لفظ یا آدھی سبحانک اللہم ہو گئی، اس کے بعد امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا، ہم سبحانک اللہم چھوڑ دیں گے۔ اب ہمارے لیے امام صاحب کی سورۃ فاتحہ سننا ضروری ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، اب ان نمازوں کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اس کے بارے میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ امام صاحب کو کتنی دیر ہوئی ہے اللہ اکبر میں۔ اگر امام صاحب کو اتنی دیر ہوئی ہے کہ آپ آ گئے ہیں اور آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امام صاحب نے ابھی سورۃ فاتحہ شروع نہ کی ہوگی، تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کافی دیر سے نماز میں شریک ہوا ہوں، امام صاحب سورۃ فاتحہ کی ابتدا کر چکے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پھر آپ سورۃ فاتحہ وہی سنیں اور دل میں یہی سمجھیں کہ امام صاحب کی فاتحہ شروع ہے، اب ثنا میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر بعض دفعہ بندہ جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم کی جگہ منہ سے سبحان ربی الاعلی پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ انفرادی یعنی اپنی اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے یا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ بھول کر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ جو تسبیح پڑھے جان بوجھ کر نہ پڑھے، غلطی سے اگر اس طرح غلطی آ گئی ہے، غلطی سے پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلی کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں، نہ اس پر کوئی سجدہ سہو واجبات ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض حضرات نہ پوچھتے ہیں اور نہ توجہ کرتے ہیں، عمر کے لحاظ سے بڑے ہو جاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیسے مسائل پوچھیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو مسائل کا ہی پتہ نہیں، نماز کا ہی پتہ نہیں۔
تو وہ یہ غفلت ہے کہ ہم جب انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، سنت نفل وتر کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد پھر سورت پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت پڑھنا ہے، تیسری چوتھی رکعت میں سورت نہیں پڑھنا۔ تیسری چوتھی رکعت میں سورت سنتوں کے اندر ہے اور نفلوں کے اندر ہے، اسی طرح وتروں کے اندر ہے۔ ہم لوگ ان مسائل کو پوچھتے نہیں، شرم کرتے ہیں۔ اسی طرح پوچھنا چاہیے علماء سے کہ ان مسائل کے بارے میں کیا سجدہ سہو آتا ہے یا نہیں آتا، کیا ایسے کام مجھ سے ہو جائیں نماز کے اندر، کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے نماز کا کہ بعض دفعہ بندہ التحیات میں بیٹھا ہوتا ہے، التحیات للہ، جب التحیات پڑھتا ہے فی الحال یعنی وہ درود شریف کے اندر ہے، اللہم صلی علی محمد پڑھ رہا ہوتا ہے، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ میری تو ابھی تک دعا ہی پوری نہیں ہوئی، میں کیا امام کے ساتھ سلام پھیروں یا دعا کو مکمل کروں؟ وہ پیچھے امام کے ہو چکا ہے، جب وہ نیت ہی کرتا ہے یہی کہ پیچھے امام کے، اب امام جو چیز پڑھے گا وہ اس کی بھی ہو جائے گی۔ امام نے دعا پڑھ لی، امام نے درود شریف پڑھ لیا، وہ مقتدی کی بھی دعا ہو جائے گی اور مقتدی کا بھی درود شریف ہو جائے گا، اس کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ امام کی اتباع کرے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ ہاں اس کے 2-4 لفظ باقی ہیں، مثلا رب اغفر لی ولوالدی یا ربنا ظلمنا انفسنا، اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، آدھی دعا ہو چکی ہے، آدھی دعا باقی ہے، اس کو امید ہے کہ میں امام کے ساتھ دوسرے سلام میں شریک ہو سکتا ہوں، تو وہ دعا کو مکمل کر لے، پہلے سلام پھیر کے دوسرے سلام امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ہاں ایسا نہ کرے کہ وہ التحیات کے اندر ہے، امام نے سلام پھیر دیا، اب وہ درود شریف بھی مکمل پڑھے اور اس کے بعد دعا بھی مکمل پڑھے، امام کی دعا نماز کے بعد بھی ہو گئی، وہ سنتوں میں کھڑا ہے اور یہ اپنی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، بلکہ امام کی اتباع لازمی ہے، امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے کوئی مسائل آپ حضرات کو پیش آ جائیں تو ضرور سبسکرائب اور ضرور کمنٹ میں پوچھیں، رابطہ کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق